اور منافقین کا ذکر ہوا، پھر درمیان میں کچھ اور احکامات آئے۔ تو آج ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو مخلص، لیکن سستی اور کہلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ غزوہ تبوک کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا کہ غزوہ تبوک میں جنگ کے لیے مسلمان کھڑے ہو جائیں اور میدان جنگ میں چلیں، تو یہ گرمی کا موسم تھا، دور دراز کا سفر تھا، اور تاریخ اسلام میں یہ پہلی جنگ تھی جو کسی ریاست کے مقابلے میں آئی تھی، اور وہ ایک تربیت یافتہ فوج تھی، اور وہ بہت بڑی فوج تھی۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا کہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، غزوہ تبوک میں جنگ کے لیے جانا ہے، تو اس وقت مسلمانوں کے حالات اور لوگوں کے حالات مختلف قسم کے تھے۔ جیسے آج بھی کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، پھر کوئی کس پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی کس پریشانی میں مبتلا ہے۔ بہرحال جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا تو حضرات صحابہ کرام میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو بلا جھجک بلا تردد جہاد کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور چل پڑی۔ پھر دوسری قسم وہ لوگ تھے جو ابتداً کچھ تردد کا شکار ہوئے، لیکن پھر وہ بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ساتھ چل پڑے۔ تیسری قسم ان حضرات کی تھی جو واقعہ طور پر معذور تھے اور ساتھ نہ جا سکے، کوئی مال داری کی وجہ سے، سواری نہ ہونے کی وجہ سے، مال جہاد نہ ہونے کی وجہ سے، اسلحہ نہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں میدان جہاد میں جانے کے لیے، لیکن ہمیں سواری عنایت فرمائی جائے۔ تو کچھ کے لیے سواریوں کا بندوبست ہوا، کچھ کے لیے نہ ہو سکا۔ تو بہرحال چوتھی قسم وہ ایمان والے تھے جو مخلص تھے، مومن تھے، پکے تھے، سچے تھے، کھرے تھے، لیکن سستی کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ حالانکہ اس سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر وہ غزوات میں شریک ہو چکے تھے اور اعمال صالحہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اعلان پر لبیک کہنے والے تھے۔ باوجود اس کے بھی جو منظور خدا وہی ہوا۔ تو بہرحال میرے دوستو،
جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرات کو لے کر چلے گئے میدان جہاد میں، تو پیچھے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ 10 آدمی جو مخلصین تھے بلا کسی عذر کے اپنی سستی کی وجہ سے رہ گئے، تو ان کو اپنے عمل پر ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، احساس ہوا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت گرمی میں دور دراز کا سفر کر کے میدان جہاد میں گئے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر آرام سے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس ندامت نے انہیں جھنجھوڑا، اور انہوں نے 10 آدمی تھے تو ان میں سے 7 آدمیوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں آ کر مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا، خود کو ہی مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا، اور عہد کیا جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں نہ کھولیں گے تو ہم اسی طرح بندے رہیں گے۔ تو ان حضرات میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سر فہرست تھے، اور آپ کے ساتھ دیگر ساتھی بھی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپسی پر مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کچھ لوگوں نے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ خود کو باندھا ہوا ہے۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو پکے سچے کھرے مسلمان ہیں، لیکن سستی اور کہلی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ رکھا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک ہمیں اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھولیں گے ہم بھی اس وقت تک بندے رہیں گے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بھی اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اس وقت تک ان کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ تعالی مجھے ان کو کھولنے کا حکم نہ دیں گے، کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا ہے کہ انہوں نے سستی کی ہے۔ اتنا بڑی نیکی کا موقع تھا، اتنا بڑی سعادت کا موقع تھا، تو یہ پیچھے کیوں رہ گئے؟ تو بہرحال میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین مومنات کی اماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اس رات صبح سحری کا وقت تھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تھے، تو وہاں سے ہنسنے کی آواز آئی، میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس پہر میں آپ کے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر ابھی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، اور وہ آیت سورۃ توبہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ تو وہ آیت مجھ پر نازل ہوئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔
تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانا تھا، حضرت ام سلمہ تمام مومنین مومنات مسلمانوں کی ماں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے اجازت ہو تو میں جا کر خوشخبری دوں حضرت ابو لبابہ کو۔ تو یاد رکھیے یہ واقعہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا ہے، پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اگر پردے کے احکام نازل ہونے کے بعد کا ہوتا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ مانگتی۔ معلوم ہوا یہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، اس لیے ہماری اور آپ کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جا کر خوشخبری دے دوں؟ تو حضور نے فرمایا جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ کا دل کرے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائی، مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر خوشخبری سنائی، ابو لبابہ اور ابو لبابہ کے ساتھیوں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ ان کو کھول دیجئے۔ تو وہ صحابہ کرام آئے اور ان بندے ہوئے صحابہ کو کھولنے لگے، تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے ان کو روک دیا، فرمایا خبردار آپ ہمیں نہ کھولیے، جب ہماری معافی کا اعلان اوپر سے ہو گیا ہے تو ہمیں کھولیں گے بھی نبی مشفق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر۔ تو بہرحال سعید ابن مسیب کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لائے تو اپنے دست مبارک سے حضرت ابو لبابہ کو کھولا، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو کھولا۔ بہرحال میرے دوستو، اس آیت میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے، فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اقرار کر لیا اپنے گناہوں کا، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا کہ ملایا انہوں نے ایک کام نیک اور دوسرا بد۔ صحابہ سے اس وقت یہ جو پیچھے رہ گئے کیا غلطی ہوئی؟ یہی غلطی ہوئی، اس نیکی سے محروم ہو گئے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے بلایا تو وہ اپنی سستی اور کہلی کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے، تو اس کو قرآن نے گناہ کہا ہے۔ تو بہرحال فرمایا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ،